ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ میں سید محفوظ عالم، تمہارے اردو کا ٹیچر، کریم سٹی کالج مانگو کیمپس جمشید پور تم سے مخاطب ہوں، اور آج میں تمہیں معین احسن جذبی کی غزل ہے جو کم و بیش 5 اشعار پر مشتمل ہے۔ انہیں تمام اشعار کی شراحت کروں گا، تشریح کروں گا، سمجھاؤں گا۔ تو سب سے پہلے میں معین احسن جذبی کے تعلق سے کچھ گفتگو کر لوں تاکہ معین احسن جذبی کون ہے، کیا ہے، آپ تھوڑی سمجھ لیں۔ معین احسن جذبی ایک ترقی پسند شاعر ہیں۔ مبارک پور ضلع اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے، جھانسی، لکھنؤ، آگرہ اور دہلی میں تعلیم حاصل کی۔ ایم اے پاس کرنے کے بعد بغرض ملازمت مختلف شہروں میں قیام کیا۔ اردو کے استاد کی حیثیت سے شعبہ اردو مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے وابستہ ہوئے اور 2004 میں وہیں ان کا انتقال ہوا۔ شاعری کا شوق بچپن سے تھا۔ ابتدائی دور میں تخلص انہوں نے ملال رکھا تھا، شروع ملال تخلص رکھا تھا، بعد میں جذبی اختیار کیا۔ فروزاں، سخن مختصر اور گداز شب کے نام سے 3 شعری مجموعے شائع ہوئے۔ حال ہی کا سیاسی شعور جذبی کا تحقیقی مقالہ ہے جس پر انہیں PhD کی ڈگری ملی۔ انہیں اقبال سمان اور غالب ایوارڈ بھی پیش کیا گیا۔ یہ 2 انعام ہیں، بہت پریسٹیجیس انعام ہے، اقبال سمان اور غالب ایوارڈ جو انہیں دیا گیا۔ جذبی ترقی پسند دور کے اہم غزل گویوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے نظمیں بھی کہی ہیں، لیکن ان کا امتیاز غزل کی صنف میں قائم ہوا۔ یعنی نظمیں تو کہی ہیں انہوں نے، لیکن ان کا جو شعری حسن جو ہے وہ غزل میں نکھرتا ہے، غزل میں زیادہ وہ کامیاب نظر آتے ہیں۔ جذبی کی شاعری کا خاص وصف ان کا دھیماپن، غنائیت اور کلاسیکی رچاؤ ہے۔ تو بہرحال اب ان کی غزل شروع کر رہا ہوں۔ غزل کا پہلا مطلع ہے: زندگی ہے تو بہرحال بسر بھی ہوگی، زندگی ہے تو بہرحال بسر بھی ہوگی، شام آئی ہے تو آئے کہ سحر بھی ہوگی۔ شاعر اس مطلع میں کہہ رہا ہے کہ زندگی ہے تو زندگی کی صبح ہے، شام ہے۔ زندگی کی اگر صبح ہے تو اس کی شام بھی ہوگی، شام ہے تو اس کی صبح بھی ہوگی، رات ہے تو اس کا دن بھی ہوگا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ زندگی کسی نہ کسی طرح سے بسر ہو ہی جاتی ہے۔ صبح و شام کے نشیب و فراز سے گزرتے ہوئے زندگی کا بہرحال خاتمہ ہو ہی جاتا ہے۔ وہی شاعر کہہ رہا ہے کہ زندگی ہے تو بہرحال بسر بھی ہوگی، شام آئی ہے تو آئے کہ سحر بھی ہوگی۔ یعنی جو شام ہے اس شام کی سحر یقینی ہے، اس شام کی صبح یقینی ہے۔ جس طرح سے کہ زندگی ہے تو بسر ہوگی، کسی طرح سے بھی بسر ہو جائے گی۔ یعنی ہم آئے ہیں دنیا میں تو ہماری زندگی جو ہے کسی نہ کسی طرح سے ڈوبتے، ابھرتے، سنبھلتے، اٹھتے، جاگتے بسر ہو ہی جائے گی۔ بہرحال اب دوسرا شعر ہے کہ پرشش غم کو وہ آئیں تو ایک عالم ہوگا، پرشش غم کو وہ آئیں تو ایک عالم ہوگا، دیدنی کیفیت قلب و جگر بھی ہوگی۔ پرشش کے معنی، یہ فارسی کا لفظ ہے، پرشش کے معنی پوچھنا۔ پرشش غم کو وہ آئیں تو ایک عالم ہوگا۔ شاعر جو ہے اپنے محبوب کے تعلق سے بڑا یہ ہو گیا ہے، بڑا مایوس ہو گیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اب محبوب میرے یہاں میری خبر لینے کیوں آئے گا، کب آئے گا، مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ میرے غمزدہ اس کے پوچھ تاچھ کرنے کے لیے آئیں گے، میرے حال کو، میرے غمزدہ حال کو، میرے دکھ کے حال کو وہ پوچھنے کے لیے آئیں گے تو واقعی ایک عالم ہوگا میرے لیے، وہ اس کی کیفیت ہی کچھ اور ہوگی، وہ عجیب عالم ہوگا۔ دیدنی کیفیت قلب و جگر بھی ہوگی، اور میرے جو قلب کی حالت ہے، میرے دل جگر کی جو کیفیت ہے وہ بھی دیکھنے کے لائق ہوگی۔ یعنی یہ میرے لیے ایک میریکل ہو جائے گا، میرے لیے ایک عجوبہ ہو جائے گا کہ میرا محبوب میرے غم کی پرشش کرنے کو آئے گا، میرے دکھ
کو دیکھنے کے لیے آئے گا، یہ میرے لیے بڑی عجیب بات ہوگی. میرے لیے عجیب سے مراد یہ ہے کہ میرا حال عجیب ہوگا. میں خوشی سے پاگل ہو جاؤں گا اگر جو محبوب میرے لیے میری کوشش کرنے کو آئے گا، میری پوچھ تاچھ کرنے کو آئے گا، میرا حال لینے کو آئے گا اور میرے قلب و جگر کی کیفیت، میرے دل کی کیفیت بھی دیکھنے کے لائق ہوگی. تیسرا شعر ہے: منزل عشق پہ یاد آئیں گے کچھ راہ کے غم، مجھ سے لپٹی ہوئی کچھ گرد سفر بھی ہوگی. منزل عشق پہ یاد آئیں گے کچھ راہ کے غم، مجھ سے لپٹی ہوئی کچھ گرد سفر بھی ہو. گرد سفر مانے راستے کا غبار، راستے کا گرد. منزل عشق مانے عشق کی منزل. شاعر کہتا ہے کہ ایک نہ ایک دن ہم منزل عشق پر پہنچ جائیں گے، لیکن وہاں پہنچنے پر ہمارے ساتھ ہمارے جو پاؤں کے جو چھالے ہیں، ہمارا جو گرد سفر ہے، جو سفر میں جو گرد لگ گئے ہیں، وہ بھی میرے ساتھ پہنچے گی. اس میں ایک لطیف سا اشارہ پوشیدہ ہے کہ اس وقت راستے کے غم ہماری شخصیت ہی کو تبدیل کر چکے ہوں گے. یعنی راستے کے غم جو ہیں ہماری شخصیت میں بھی تبدیلی لے آئے گی. یہ تھا تیسرا شعر. اب چوتھا شعر ہے کہ ہوگا افسردہ ستاروں میں کوئی نالہ صبح، ہوگا افسردہ ستاروں میں کوئی نالہ صبح، غنچہ و گل میں کہیں باد سحر بھی ہوگی. ہوگا افسردہ ستاروں میں کوئی نالہ صبح. افسردہ ستارہ مانے وہ ستارے جو افسردہ ہیں، جو ٹمٹما رہے ہیں اور صبح کی شکایت کر رہے ہیں کہ صبح آنے کو ہے. غنچہ و گل میں کہیں باد سحر بھی ہوگی. شاعر کہہ رہا ہے کہ رات کا پچھلا پہر ہے، رات کا پچھلا پہر جو ہوتا ہے تو اس میں ستارے جو ہے ٹمٹماتے رہتے ہیں. لگتا ہے کہ اب ستارے جو جانے کو ہیں ان کا وقت آ گیا ہے، اب وہ ڈوبنے والے ہیں، صبح ہونے کو ہے. نسیم سحر کے عکس سے گلیاں نسیم سحر کے عکس سے یا لم سے کلیاں کھل رہی ہیں. ایسے میں کوئی عاشق نامراد نالہائے نیم شبی میں مصروف شب ہجر کی صعوبتوں سے گزر رہا ہے. مانے وہ جو ہے کوئی انسان جو ہے شب ہجر کی صعوبتوں سے گزر رہا ہے، یعنی اس نے جو اکیلے پن کی جو رات گزاری ہے، اس کی جو تکالیف ہے، اس سے اس کا گزر ہو رہا ہے، آو فغا کر رہا ہے. اس کے لیے یہ قدرتی حسن بے معنی ہے، لیکن اس کی رات تو گزر گئی ہے آو فغا کرتے ہوئے. اس لیے اس کے لیے یہ قدرتی حسن جو ہے، غنچہ و گل کا حسن، باد سحر کا حسن، نسیم صبح کا حسن، یہ بالکل بے معنی ہو چکا ہے. یہ ہو گیا پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا شعر. اب پانچواں شعر یعنی دل اگر دل ہے تو جس راہ پہ لے جائے گا، دل اگر دل ہے تو جس راہ پہ لے جائے گا، درد مندوں کی وہی راہ گزر بھی ہوگی. درد کا رشتہ سب سے بڑا ہوتا ہے، درد کا رشتہ جو ہے سب سے بڑا رشتہ ہوتا ہے. اسی کے نام پہ چلے آئے غمگسار. اسی بات کو جذبی نے اس طرح ادا کیا ہے کہ دل اگر واقعی دل ہے تو انسان میں درد مندی کا وصف پیدا کرے گا. یعنی اس کے اندر درد مندی ہوگی، اس کے اندر درد کو سمجھنے کی صلاحیت ہوگی. یعنی انسان کو اس راستے پر لے جائے گا جہاں وہ دوسرے کے دکھ درد کو سمجھ سکے، ان کا مداوع ہو سکے. یعنی اگر انسان کا دل دوسروں کے دکھوں سے لبریز نہیں ہوتا ہے، دوسرے کے دکھوں کو سمجھتا نہیں ہے، دوسروں کے دکھ سے ان کا دل اگر روتا نہیں ہے تو وہ انسان کا دل نہیں ہے، وہ ایک درد مند دل نہیں ہے. وہ دوسرے کے دل کے دکھوں کو سمجھے بھی اور اس کے مداوع کا راستہ بھی ڈھونڈے، اس کا مداوع بھی کر سکے. یہی مقطع کا شعر ہے. مقطع میں تو انہوں نے دیا نہیں ہے، اس میں شاعر نے اپنا مقطع استعمال نہیں کیا ہے، لیکن ایک راز کی بات، ایک بہت ہی سمجھیے کہ گہرائی کی بات انہوں نے کہہ دی ہے. اور یہی غزل کا محاصل ہے، یہی غزل کا مورل ہے. دل اگر دل ہے تو جس راہ پہ لے جائے گا، درد مندوں کی وہی راہ گزر بھی ہوگی. تو یہ تھا معین احسن جذبی کی غزل، جس کو میں نے ایکسپلین کیا، جس کو میں نے آپ کے سامنے تشریح کی. اور پھر انشاءاللہ
دوسرے ویڈیو میں معین حسین جذبی کے بعد دوسرے کسی شاعر کا یعنی جانثار اختر کی غزل کی تشریح میں کروں گا آپ کے سامنے۔ امید ہے یہ غزل آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ نے بار بار اس ویڈیو کو یہ کر کے دیکھیں اور سمجھیں۔ بس شکریہ۔